بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے، آج صحافت کی بات ہے اور صحافت کے ہسٹری کی بات ہے۔ صحافت کا ایک پلر جو یورپ میں اس کو تھامسن امپائر کہا جاتا ہے، تو آج ہم بات کریں گے، اس میں ہمارا ایک لیسن ہے، چاہیں گے کہ آپ سے شیئر کریں۔ لارڈ تھامسن، ان کے بارے میں ان کے آٹو بائیوگرافر ہیں، لکھا ہے رسل بریڈن نے، تھامسن فلیٹ اسٹریٹ لندن میں اسٹریٹ ہے، اس پہ انہیں ایک خطاب دیا گیا تھا کہ تھامسن آف فلیٹ یعنی فلیٹ کا تھامسن کہتے ہیں 1976 میں 82 ایئرس میں ڈیتھ ہوئے تھے۔ کینیڈا کی پیدائش تھے، کینیڈا کے رہائشی تھے، کینیڈا میں مقیم تھے۔ انہوں نے ایک اخبار ابتدائی دور میں شروع کی تھی۔ ان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن 1931 میں انہوں نے ریڈیو سٹارٹ کیا، جو FM 101 سے 1931 میں۔ اس کے بعد 1934 میں انہوں نے ایک اخبار ریلیز کی دی ٹائمز کے نام سے۔ دی ٹائمز کہتے ہیں کہ اسے تاریخ میں پہلا درجہ حاصل ہے کہ اسے انڈسٹری کا روپ دیا گیا، یعنی پہلے اخبار گلی کوچوں میں ایک حد تک مقرر تھے، جو انڈسٹری کا درجہ دیا وہ لارڈ تھامسن نے دیا۔ لارڈ تھامسن نے اس کے بعد اسے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ میں بیک وقت 100 سے زائد ممالک میں پبلش کیا، اور کہتے ہیں یہ کارنامہ شاید ہی آج کے دور تک کسی کو نصیب ہوا ہو۔ تو تھامسن اتنے بڑے صحافی تھے، اتنی بڑی ان کی خوبی تھی، کہتے ہیں ان کو کسی سے کبھی بھی کوئی شکایت نہیں ہوئی، اچھی طبیعت کے حامل تھے، بہت ذہین آدمی تھے۔ ان کی بڑی خوبی رسل لکھتے ہیں، کہتے ہیں بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ بہت چھان بین کے بعد ایڈیٹر مقرر کرتے تھے۔ جس ملک میں بھی جہاں وہ اپنے دی ٹائمز اخبار کا ایڈیٹر ہوتا، اسے بڑے احتیاط کے ساتھ ریسرچ کر کے چھان بین کے بعد رکھتے، اور دوسری بڑی خوبی اسے مکمل اختیار دے دیتے کہ جس طرح وہ چاہے اپنی آزادی کے ساتھ لکھ سکتا ہے۔ اب یہ 1935-36 کی بات ہے، اور حد یہ ہے، رسل کہتے ہیں کہ اسے اتنا اختیار ایڈیٹر کو ہوتا تھا کہ وہ اپنے مالک یعنی تھامسن کے بارے میں بھی جو چاہے لکھ سکتا تھا۔ اب رسل برڈن لکھتے ہیں کہ مگر وہ ایک چیز کا بڑا حریص تھا۔ تھامسن کو شوق تھا کہ میں لارڈ بنوں اور مجھے لارڈ کا خطاب ملے۔ اب چونکہ کینیڈا میں یہ سسٹم ختم ہو گیا اور حکومت نے اعلان کر دیا کہ یہاں لارڈز کا عہدہ کسی کو نہیں دیا جائے گا، تو کہتے ہیں کہ تھامسن برطانیہ میں شفٹ ہو گیا، اور وہاں ایک وزیر اعظم تھے ہیملٹن، ان کی حکومت تھی۔ کہتے ہیں 1961 سے 64 تک، مگر وزیر اعظم تبدیل ہو گیا، لارڈز ہوم آ گیا، الیک ہوم، تو ان کے ساتھ ان کی اتنی جمی نہیں تھی۔ حد یہ ہو گئی کہ برطانیہ میں جو ان کا ایڈیٹر تھا، ان کے ساتھ بہت چپکلش رہی، وہ اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب بڑا المیہ آ گیا تھامسن کے لیے کہ وہ کس طرح لارڈ کا خطاب حاصل کریں، تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ اس ایڈیٹر کی لارڈز ہوم کے ساتھ بن پائے، مگر نہیں بنی۔ تو اس ایڈیٹر کو ایک جملہ بہت یادگار ہے، رسل لکھتے ہیں کہ تھامسن نے اپنے ہی ایڈیٹر کو کہا، "It is your own to write yourself in your province"، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے کہ تم اپنے صوبے، اپنے دائرے میں جو چاہو لکھ سکتے ہو، یہ کہہ کر اس نے ہاتھ اٹھا لیے۔ اب لارڈ تھامسن کو یہ لگا کہ مجھے لارڈ کا خطاب کبھی بھی نہیں ملے گا۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ لارڈ ہومز جو وزیر اعظم تھے، برسر اقتدار تھے اور تنقید کا نشانہ بن رہے تھے اسی اخبار میں، جو 100 سے زائد ممالک میں اخبار آتی تھی، دی ٹائمز میں، مگر اس کے ہوتے ہوئے بھی اس نے تھامسن کو لارڈ کا خطاب دے دیا۔ یہ ایک بہت بڑی اعلیٰ ظرفی کی بات ہے۔ اب رسل لکھتے ہیں کہ چونکہ لارڈ تھامسن خود اعلیٰ ظرف آدمی تھے، اپنے ایڈیٹر پر کبھی کارروائی کی نہیں، انہوں نے سختی کی نہیں، حالانکہ چاہتے تو وہ اسے نکال بھی سکتے تھے۔ جب اس نے اپنی خود اعلیٰ ظرفی دکھائی تو اس کے عوض میں وزیر اعظم لارڈ ہومز نے بھی اعلیٰ ظرفی دکھائی۔ تو کہتے ہیں افراد اور معاشرے کا یہی المیہ ہوتا ہے، جب ہم کم ظرفی سے کام لیتے ہیں تو دوسرے بھی ہمارے ساتھ اس طرح پیش آتے ہیں۔ جب افراد اعلیٰ ظرفی سے کام لیتے ہیں،
اور قومیں اعلیٰ ظرفی سے کام لیتی ہیں تو دوسرے بھی اپنے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں زندگی میں سب سے اہمیت کی حامل یہ اعلیٰ ظرفی ہے کہ اپنے آپ کو آپ اتنا اونچا رکھیں، اتنا قد اپنا بڑھا دیں کہ دوسرا بھی آپ کے قد کے برابر کھڑا ہو جائے اور آپ کی اتنی اہمیت ہو جائے جتنی آپ اپنی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیجئے، آپ کے ساتھ دوسرے بھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔